نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد اکرام کاوش الحمد ٹی وی کے ساتھ۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے شان نبی خود خدا کی زبانی آپ حضرات کے سامنے بتلائیں گے، یعنی آپ حضرات کے سامنے آج ایک حدیث قدسی بیان کریں گے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خود بیان فرمائی۔ کیا فرمایا؟ یا سماء انصتی ویا ارض اسمعی ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا یرید ان یحول الریف الى الفلاة والنعمة في الصحراء والملك في الرعاة يريد أن يبعث نبيا من الأميين ليس بفظ ولا غليظ وصخاب في الأسواق لو يمر إلى جنب سراجه لم يطفي من سكينته ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه أبعثه بشيرا ونذيرا لا يقول الخنا أفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أهب له كل خلق كريم وأسدده بكل أمر جميل أجعل السكينة لباسه والبر شعارته والتقوى زميره والحكمة منطقه وصدق والفواء تبيعته والعفو والمعروف خلقه والحق شريعته والعدل سريعته والهدى إمامه والإسلام ملة وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع بعد الخمالة وأعرف بعد النكرة وأكسر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة أجمع به بين أمم مختلفة وأعضاء متشتت كثير وفي رواية وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر توحيدا لي وإيمانا وإخلاصا لي يصلون قياما وقعودا وركعا وسجودا ويقاتلون في سبيلي صفوفا وزحوفا ويخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء رضواني ألهمهم التكبير والتوحيد والتسبيح والتحميد والتحليل والمدحة والتمجيد في ميسرهم والمجالسهم ومزاجعهم ومناقبهم ومسواهم يكبرون ويحللون ويقدسون على رؤوس الأشراف ويطهرون لي الوجوه والأطراف يعقدون للثياب على الأنصاف قربانهم دماؤهم وأناجيلهم في صدورهم رهبان بالليل ليوصل بالنهار ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم۔ اللہ رب العزت نے کیا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی۔ اے آسمان خاموش ہو جا، اے زمین سن لے۔ اللہ کسی کام کی تدبیر کا ارادہ کرتا ہے اور کسی معاملہ کے پورا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور ارادہ کرتا ہے کہ آبادی کو جنگل کی طرف پھیر دے اور نعمت کو صحرا میں اور بادشاہت چرواہوں میں۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ نبی کو امین میں سے بھیج دے جو سخت نہ ہو اور بدگو نہ ہو اور نہ بازاروں میں چیخنے والا۔ اگر وہ چراغ کے پاس سے گزرے تو اس کے سکون و اطمینان سے چلنے کی وجہ سے چراغ نہ بجھے، اگر وہ خشک لکڑی پر چلے تو اس کے قدم کی آواز سنائی نہ دے۔ میں اس کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھیجوں گا، وہ فضول باتیں نہیں کرے گا۔ میں اس کے ذریعے سے اندھوں کو بینا کروں گا اور بہروں کو شنوائی دوں گا اور غافل دلوں کا آگاہی دوں گا۔ میں اسی کو کریمانہ اخلاق عطا کروں گا
اور میں اسی کو ہر اچھے معاملے میں رہنمائی کروں گا۔ میں وقار کو اس کا لباس بنا دوں گا، اور نیکی کو اس کی علامت، اور تقوی کو اس کا راز، اور حکمت کو اس کا بول، اور سچائی اور وفاداری کو اس کی طبیعت، اور معافی اور نیکی کرنے والے کو اس کے اخلاق، اور حق کو ان کی شریعت، اور انصاف کو ان کی سیرت، اور ہدایت کو ان کا امام، اور اسلام کو ان کی ملت بنا دوں گا۔ اور احمد ان کا نام رکھوں گا، اور میں اس کے ذرائع سے گمراہی کے بعد لوگوں کو ہدایت دوں گا، اور جاہل کو علم دوں گا، اور میں اس کے ذرائع سے پست اور کمزور کو بلند مرتبہ دوں گا، اور میں اس کے ذرائع سے بھولے ہوئے لوگوں کی پہچان کراؤں گا، اور میں ان کے ذرائع سے قلت کو کثرت میں تبدیل کروں گا، اور میں ان کے ذرائع سے غریبوں کو مالدار بناؤں گا، اور میں ان کے ذرائع سے امتوں کو جمع کروں گا، اور اس منتشر اعضاء کو اور متفرق دلوں کو جمع کروں گا، اور میں ان کے ذریعے بہت سے جماعت ہلاکت سے بچاؤں گا۔ ابن کثیر کے اندر روایت ہے کہ ان کی امت کو بہترین امت بناؤں گا، جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہوگی۔ وہ نیک کاموں کا حکم کرے گی اور برے کاموں سے روکے گی۔ وہ میری توحید کا اقرار کرے گی اور مجھ پر ایمان لائے گی، اور خالص میرے لیے عمل کرے گی۔ ان کی نمازوں میں قیام، قعود، رکوع اور سجدے ہوں گے، اور وہ لشکروں کی صورت میں صف بستہ ہو کر میرے راستے میں قتال کریں گے۔ وہ لوگ اپنے گھر سے مال و اسباب چھوڑ کر میری رضا مندی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے، خرچ کریں گے، اور ان کے دلوں میں تکبیر اور توحید اور تسبیح اور تحمید اور تہلیل اور مدح اور تمحید کو ڈالوں گا، جو اپنے چلنے میں، اپنی مجالس میں، اور اپنے خوابگاہوں میں، اور اپنے راستوں میں، اور اپنے ٹھکانوں میں کریں گے۔ اور وہ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے میری عظمت اور توحید تقدیس کی دعوت دیں گے، اور وہ میری خوشنودی کے لیے چہروں کو، اعضاء وضو کو دھوئیں گے، اور وہ میری رضا کے لیے اپنی پشتوں پر کمر بند کو باندھیں گے۔ وہ قربانی ہے اپنے خون کی دیں گے، اور ان کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی، اور وہ رات میں عبادت کرنے والے اور دن میں شیروں کی طرح لڑنے والے ہوں گے۔ اور یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں، اور میں بڑے فضل والا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اتنی کمال کی تعریف کی کہ ہمارے تو اتنی، میں کہتا ہوں کہ تعریف کی انتہا کر دی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اس کے پیچھے دوڑیں، بھاگیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رستے کے اندر اپنے آپ کو اتنا کھپا لو، اتنا کھپا لو کہ اللہ رب العزت کی ذات کو ترس آ جائے، اور اللہ رب العزت کی ذات تمہارے حق کے اندر بھلائی کے فیصلے خود بخود کر دے۔ ایک اور بزرگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت ہر قدم پر اس سے خود ملاقات فرماتے ہیں۔ ایک اور اللہ والے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی اس دعوت والے کام کو، اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر والے کام کو بندہ اپنا ذاتی کام سمجھ کر کرے گا تو اللہ اس بندے کو بغیر اسباب کے بادشاہوں کے بیٹوں کی طرح پالیں گے۔ تو اس کام ہم نکالے ہی اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی اللہ پاک نے بتلا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کو مانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم دین کی اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔